الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، ہماری آج کی یہ نشست اس حوالے سے اہم ہے کہ ایام محرم و سفر کے بعد یہ پہلی نشست ہے کہ جس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے کہ میں نے کوشش کی کہ آج کی یہ نشست امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے طے کردہ فارمیٹ جو حسینی مطالعاتی نشست کا ہم نے پورے پاکستان کے لیے مرتب کیا ہے، اسی کے مطابق اس کا انعقاد ہو، اور تاکہ ایک ماڈل نشست کی حیثیت سے میں اسے دیگر حسینی مطالعاتی نشست کے جو انعقاد ہو رہے ہیں ان کو یہ پیش کیا جا سکے، اور انشاءاللہ العزیز میرے خیال میں ہم اس میں کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور اس کو مزید انشاءاللہ ریفائن کریں گے۔ تو میری گفتگو کے پہلے 5 منٹ اسی عنوان سے میں کچھ مزید گزارشات کروں گا، اور کچھ گزارشات حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی 2-3 منٹ کے لیے، اور کوشش کروں گا کہ مکمل گفتگو 15 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ آخری سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے اپنی توجہ کے مبذول ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بر دیگر صلوات۔ برادران محترم، قرآن مجید نے ملت اسلامیہ کی ذمہ داریوں کی طرف اس امت کو متوجہ کرنے کے لیے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے، اور پھر اس گروہ کو قرآن نے فلاح یافتہ گروہ بھی قرار دیا۔ میں تنظیمی گفتگو میں اکثر کہتا رہا ہوں، ایک عرصہ ہو گیا، کہ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے پاس معاشرے میں اجتماعی امور کو انجام دینے کا کوئی جواز، قرآنی جواز ہے تو قرآن مجید کی یہی سورہ بقرہ کی یہی آیت ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ بحمدللہ خداوند قدوس نے ہمیں سب کو یہ توفیق دی، اپنی اپنی سطح پہ ہم اس جانب متوجہ ہیں، اور بحمدللہ پارا چنار سے لے کر کراچی تک اور گلگت سے لے کے کراچی کے ساحلوں تک یہ اعزاز ہے امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کو کہ اگر قلیل تعداد میں بھی ہوں گے تو کسی بھی شہر، کسی بھی قصبے میں آپ چلے جائیں، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد میں سے آگاہ ترین افراد میں آپ کو امامیہ آرگنائزیشن پاکستان سے وابستہ لوگ ملیں گے، اور ایک عرصہ تک بڑی ایجوکیشن کلاسز سے منسلک رہی، ایلیٹ کلاسز سے منسلک رہی، پھر حالات ایسے خراب ہوئے کہ بہت سارے ڈاکٹرز، پروفیسرز اور بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ اس سے تھوڑا سا دور ہوئے، لیکن اس وقت بحمدللہ آپ کو یہ سن کے تسلی ہوگی کہ پچھلے 2 دورانیے سے امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کا جو چیئرمین رہا وہ بھی ایک یو ای ٹی کا فارغ التحصیل انجینئر تھا، اور اس کے ساتھ جو جنرل سیکرٹری رہے وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، اور وہ سپرڈنٹ بھی رہے سروسز ہاسپٹل کے، اور اس وقت بھی امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کا جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہے وہ ڈاکٹر ہیں، اور میاں والی بکھر
اور لیا ان 3 اضلاع میں سب سے بڑا پرائیویٹ میڈیکل کمپلیکس ڈاکٹر اختر عباس بلوچ صاحب کا ہے، بہت بڑا ایک میڈیکل، اور اتنی عدیم الفرصتی کے باوجود بھی انہوں نے امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کی اس بڑی ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ تو بحمدللہ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ ایجوکیشن کلاس اب بھی اس جانب متوجہ ہے، ہاں مشکلات ہیں، ہم وہ کر نہیں پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ ہمارا مستقبل اس حوالے سے روشن ہے۔ ایک دفعہ آواز میں صلوات پڑھیں۔ برادران محترم، میں بات صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ خداوند قدوس نے ہم پہ یہ واجب کیا کہ ہم کسی ایسی جماعت میں شامل ہوں کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے۔ وہ ہم نے چن لیا، جو بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف امامیہ آرگنائزیشن پاکستان ہے، وہ ایک محلے کی ایک انجمن بھی ہو سکتی ہے، ایک مسجد کی کمیٹی بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس فریضے کو انجام دے رہی ہے، اور اس میں بھی جو کام انجام دے رہا ہے وہ بھی اسی کار انبیاء کا حصہ ہے کہ جو امامیہ آرگنائزیشن پاکستان انجام دیتی ہے۔ اب اس میں طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے خداوند قدوس نے سورہ جمعہ میں اکثر اس کا حوالہ دیتا ہوں، ہر نماز جمعہ میں آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ عالمین کے رسول کی 3 پرائم ڈیوٹیز خالق کائنات نے گنائیں کہ میں نے امیوں میں اپنے اس رسول کو بھیجا کہ جو 3 کام کرتا ہے: قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، مومنین کے قلوب کا تصفیہ کرتا ہے، اور قرآن و کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ 3 بڑے کام، یہ تینوں کام کوئی بھی جو دین کی فلاح کا کام کے لیے نکلے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلے گا، وہ ان تینوں نکات کو سامنے رکھے گا۔ اس کے لیے جو ریفرنس پوائنٹس ہوں گے، یہی 3 نکات ہیں جو عالمین کے رسول کو خالق کائنات نے اپنی ڈیوٹی کی صورت میں بتائے۔ اب اس میں امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کیونکہ اپنے پوری توجہ تربیت پہ فوکس رکھتا ہے، اس لیے ہم نے اپنے 4 بڑے پروگراموں کو مستقل تربیتی پروجیکٹس قرار دیا: حسینی مطالعاتی نشست، حسینی محفل دعا، ماہانہ مجلس فکر اہل بیت، اور دین یاد سینٹرز۔ لاہور میں بدقسمتی سے اس کا بھی وجود نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ اس 1 سال کے اندر ہمارے پاس 1.5 سال ہے اس جی 3 کام یہاں ہو رہے ہیں۔ 3 کام الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ 1 کام دین یاد سینٹر کا ہے، البتہ وہ شاید تنظیم کی سطح پہ نہیں ہے، مسجد کی سطح پہ قبلہ بہترین انداز میں وہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم کچھ اس کو ریگولر پورے پاکستان اس کو انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ریفرنس پوائنٹ یہی ہیں۔ عالمین کے رسول کا کام تھا آیات کی تلاوت کرنا، لوگوں کے سامنے تلاوت قرآن مجید کرنا، اور امت کا فریضہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو نظام وحی کے تابع کرنا۔ آج بھی عالمین کے رسول کا وہ دیا وہ پیغام آیات قرآنی کی صورت میں موجود ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نظام وحی کے تابع ہوں۔ عالمین کے رسول نے جو دوسرا بڑا کام کیا وہ مومنین کے نفس کا تزکیہ ہے، تو گویا عالمین کے رسول کا کام ہے مومنین کے نفوس کا تزکیہ کرنا، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تربیت نفس کے حوالے سے ایک نظام مرتب کریں۔ اسی نظام کا نام ہے یہ حسینی مطالعاتی نشست، حسینی محفل دعا، اور مجلس فکر اہل بیت، اور دینیات سینٹر۔ اور تیسرا جو نکتہ ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، عالمین کے رسول ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغمبرانہ اسلوب کو فالو کریں، اس کے فالوور بنیں۔ تو آج ہم اس حسینی مطالعاتی نشست کو ایک نئے انداز میں اس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ خداوند قدوس ہمیں اس پہ استقلال کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ ایک دفعہ آواز میں صلوات پڑھ لیں۔
سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی معصوم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کچھ نکات آپ کے ذہن میں پہلے سے واضح ہونے چاہیے۔ پہلا نکتہ کہ ہر معصوم کے لیے 4 نکات سامنے تھے، اور یہ میں نے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے کلمات سے اخذ کیے ہیں۔ پوری سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کا مطالعہ کر لیں، انہی 4 نکات کے ارد گرد سیرت معصوم آپ کو نظر آئے گی کام کرتے ہوئے۔ حدیث کی روایت، اخلاق کی حمایت، علوم کی اشاعت اور دین کی حفاظت۔ ہر معصوم امام نے انہی 4 نکات پہ اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ دوسرا ایک اہم ترین نکتہ، ہر معصوم امام نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ مرکز علمی یعنی مدینہ منورہ میں موجود رہیں اور منبر رسول سے پوری امت کی اصلاح کے بیڑا اٹھائیں۔ اس وقت تک کسی بھی معصوم نے مدینہ کو ترک کی، رہائش کو ترک نہیں کیا جب تک کہ ان کے حالات نے ان کو مجبور نہیں کیا۔ اور اس سے اگلا جو نکتہ اہم ترین ہے کہ ہر معصوم امام کو مختلف حالات ملے ہیں۔ آپ سیرت ائمہ معصومین، آپ کی نظر میں ہر معصوم امام کو مختلف حالات ملے ہیں، انہی مختلف حالات میں ان کا راہ عمل ہے، ورنہ سیرت ائمہ معصومین میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، صلی اللہ کم عمر ترین امام اور عرصہ امامت پہ کم 6 سال پہ محیط ہے، اور بچپن میں ہی اپنے والد کے ساتھ سامرا آپ تشریف لے گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر آج میں صرف 2 نکات کے حوالے سے کروں گا، اور یہ گفتگو میں نے اخذ کی ہے آیت اللہ فاضل لنکرانی کے کتاب سے، ان کے لنک سے، اور میں نے اس لیے یہ تذکرہ کہ جب میں وہ پڑھ رہا تھا تو نیچے لکھا تھا کہ اگر کوئی اس کا تذکرہ کرے ان نکات کا جس کا آغا صاحب نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا ہے، تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے کہ اس لنک کا ذکر کیا جائے۔ لہٰذا اگر میں وہ نہ ذکر کرتا تو اسے ایک بددیانتی ہوتی۔ خداوند قدوس ہمارے مراجع عظام کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو مقام اعلیٰ علیین نصیب فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کی سرپرستی ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ ایک دفعہ بابا زبلند صلوات پڑھ دیں۔ بڑے خوبصورت 2-3 نکات آج ہم نے ڈسکس کیے۔ معتمد عباسی کے پاس موجود ہیں امام حسن عسکری کے بھائی جعفر، کہ جنہیں تاریخ میں جعفر کذاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پوری کوشش کی کہ مجھے زمانے کا امام مان لیا جائے۔ اب وہ بادشاہ کے پاس موجود ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ میری امامت کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ اب ہے وہ دشمن، اور اس سے پہلے آپ صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بنی امیہ کے حکمران اور بنی عباس کے حکمران سب کے سب اس بات سے آگاہ تھے کہ اس کرۂ ارض پر اگر کوئی امامت کے اہل اگر کوئی ہستیاں ہیں تو یہی خانوادہ اہل بیت کی یہی معصوم ہستیاں ہیں کہ جنہیں اہل تشیع اپنا امام مانتے ہیں، جانتے تھے، اس کو مانتے تھے، اقرار بھی بعض اوقات کیا کرتے تھے، اور بعد میں کہتے تھے کہ یہ سلطنت ہے، یہ حکومت ہے کہ جو ہمیں ان پہ ظلم کرنے پہ مجبور کر رہی۔ تو اس نے جواب دیا جعفر کذاب کو، اور وہ امام معصوم کی عصمت اور ان کی امامت کے اقرار کی صورت میں وہ اس کا جواب ہے۔ کہا کہ اے جعفر، جو منصب امام حسن عسکری کو خدا نے دیا ہے، جس منصب پر وہ فائز
ہیں، یہ منصب خدا نے انہیں دیا ہے، اس منصب سے ہم انہیں محروم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ منصب ان سے چھین کر تمہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ جو اس نے ایک نقطہ بیان کیا، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم امام حسن عسکری کی سیرت کو اس قدر یعنی لوگوں کی نظر سے غائب کر دیں، اس قدر ان کی سیرت پہ پردے ڈال دیے جائیں، یا اس طرح حکومتی مشینری کو استعمال کر کے منفی پروپیگنڈے کیے جائیں کہ ان کی سیرت کو داغدار کر دیا جائے، یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ منصب ان سے چھین کر تمہیں ہم نہیں دے سکتے۔ اور یہ دوسرا جو کام وہ کہہ رہا ہے، ہر دشمن معصوم اپنے اپنے دور میں اس میں ناکام ہوا۔ آپ کے سامنے سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس دور کی فحاشہ ترین عورت کو بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جا کے اب دیکھا جائے کہ وہ کس حال میں ہے، اور جب دیکھا کہ جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عبادت خدا میں مشغول ہیں، وہ خاتون بھی اسی طرح عبادت میں مشغول ہے، گناہگار نہیں رہی جب قرب امام میں۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام جب ان کو قید خانے میں رکھا گیا، شقی ترین لوگوں کو ان پہ مسلط کیا جاتا تھا، لیکن وہ امام کے اخلاق حسن اور ان کی عبادت، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے، کہتے ہیں آپ کس شخص کے بارے میں ہمیں ظلم کے لیے اکساتے ہیں کہ جو کچھ نہیں بولتا سوائے کلام خدا کے، جس کا پورا دن اور رات عبادت الہی میں گزرتا ہے، خاموش رہتا ہے، ہم اس پہ کیا ظلم کریں گے؟ نتیجتاً ہم بھی اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک اور بڑا اعزاز کا، جس کا ذکر آیت اللہ فاضل لنکرانی نے کیا، کہ امام کے دور میں آپ کی امامت کی جانب غیر مسلم بھی متوجہ ہوئے، عیسائی بھی، یہودی بھی۔ اس میں ایک واقعہ، میں اسی واقعے کو بیان کر کے امام کے دو اقوال بیان کر کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ اس میں ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، ایک یہودی، ایک عیسائی کہ جس کا نام آنوش آپ نے نقل کیا ہے، وہ امام کا معتقد تھا، بیٹھا معتمد کے دربار میں ہے، اور اسے کہہ رہا ہے کیا معتمد کہ میں چاہتا ہوں کہ امام حسن عسکری میرے دو بیٹے کچھ علیل ہیں، ان کے لیے وہ دعائے صحت فرما دیں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ دعا کریں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک جب یہ پیغام پہنچایا گیا، اور پیغام پہنچانے والے نے یہ کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کتنا مخلوق خدا کے قلوب میں اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں کہ ایک عیسائی بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں امام نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا جو مسلمانوں کو بھی متوجہ کرتا ہے۔ امام نے فرمایا الحمدللہ، غیر مسلموں کے دلوں میں ہماری محبت بعض مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ پورا تاریخی پس منظر ہے ظاہر امام کے سامنے کہ جس کے تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں۔ پھر امام نے دعا کی اور وہ صحت یاب ہوئے، اس کے دونوں فرزند، اور اس نے اس خواہش کا اظہار کیا، مولا کو دعوت دی کہ میرے غریب خانے پہ آپ تشریف لائیں۔ امام چلے۔ تاریخ یہ منظر بتاتی ہے جب امام تشریف لے جا رہے تھے اس کے گھر کی طرف، آنوش کی طرف، تو اس کے ساتھ جو چھوٹے اس کے مبلغ تھے، اس کے جو شاگرد تھے،
ایک کثیر تعداد میں استقبال کے لیے تھے، اور اس نے اپنے سینے پہ اپنی مقدس کتاب کو لٹکایا ہوا تھا۔ انجیل مقدس لٹک رہی تھی اس کے سینے پہ، اور جب امام ان کے سامنے آیا اور امام کو آداب کیا، سلام کیا، اور پھر اس کتاب کی جانب اشارہ کیا کہ آپ کی جو عظمت ہمارے قلب پہ ثبت ہوئی ہے وہ اس کتاب سے ہمیں ملا ہے، وہ درس۔ اس انجیل مقدس نے ہمیں آپ کی عظمت سے آشکار کیا ہے، آشنا کیا ہے۔ آپ کی عظمت ہمیں آشکار ہوئی ہے اس انجیل مقدس سے۔ یہاں ایک بات آیت اللہ فاضل الکرینی نے بھی انہوں نے فرمایا کہ امام حسن عسکری کے دور تک انجیل میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے آثار و بہت ساری روایات موجود تھیں، بعد میں ان کو حذف کر دیا گیا۔ البتہ اس کے باوجود بھی آج بھی کچھ اناجیل میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کی طرف اشارے موجود ہیں۔ لہذا یہ ہے عظمت ائمہ معصومین علیہ السلام کی کہ جس کی جانب امام نے ہمیں متوجہ کیا۔ امام کا ایک بہت اور سب سے بڑا کام تشیع کی خدمت کے حوالے سے، مشکل ترین دور تھا یہ تشیع کا۔ اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے براہ راست ملاقات کرنا آسان نہیں تھی۔ اسی اپنی کسی نشست میں، شاید امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے ایام میں ایک نشست میں نے ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اتنا مشکل تھا امام سے ملنا کہ لوگ روپ بہروپ دھار کے امام کے راستے میں بیٹھتے تھے تاکہ امام سے زیارت ہو جائے، امام کی زیارت ہو جائے اور امام کو سلام ہم پیش کر سکیں اور کوئی مسئلہ پوچھ سکیں۔ لیکن اس پہ بھی اتنی سختی ہوئی، امام اتنے متوجہ ہوئے کہ اسی طرح ایک دفعہ ایک سفر پہ امام نکلے اور آپ کے چاہنے والوں کو علم ہوا کہ امام راستے سے گزریں گے، پھر اسی طرح راستے میں بیٹھ گئے، تو امام نے اپنا ایک رکا ظاہر ایسے شخص کی طرف پھینکا ہوگا کہ جسے امام جانتے ہوں گے، وہ دوران سفر امام نے وہ رکا پھینک دیا، اور اس چاہنے والے نے جب وہ رکا کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آئندہ جب تم اس طرح راستے میں بیٹھو تو 2-3 باتوں کا لحاظ رکھو۔ میری طرف آپ لوگوں نے دیکھنا نہیں، مجھ سے ہم کلام نہیں ہونا، کیونکہ میں اس مسئلے میں بہت سختی میں مبتلا ہوں۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر علوم براہ راست کیسے؟ تو امام نے ایک وکلاء کا نظام مرتب کیا۔ اس میں آپ کا ایک وکیل ایسا بھی تھا کہ جو روغن کا کاروبار کرتا تھا، روغن کا کاروبار کیا تاکہ اس کی ایک شیلٹر ملے، اور امام کو جو مال خمس ملتا تھا، آپ کے جو پورے بلاد اسلامی میں چاہنے والے پھیلے ہوئے تھے، وہ روغن کے یعنی تیل ہوگا، گھی ہوگا، ان برتنوں میں وہ مال ڈال کے امام کے پاس آ کے پہنچاتا تھا۔ یہ تشیع پہ مشکل ترین وقت ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں شیعوں نے جھیلا، لیکن امام نے وہاں علمی عنوان سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی قم مرکز علمی تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی بیان کردہ احادیث بیان کرنے والے افراد وہاں پہ موجود تھے۔ میں آج کے حوالے سے صرف یہ 2-3 منٹ کا پیغام کہ تشیع نے مشکل ترین حالات کا
مقابلہ کیا ہے۔ آج اگر